السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی نشست میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا کا تذکرہ ہے، جس کے راوی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جس دعا کا مصدر سنن نسائی ہے، صحاح ستہ کی ایک اہم کتاب، اور حدیث نمبر بعض نسخوں میں 1305 ہے اور بعض نسخوں میں کے حوالے سے 1306 ہے۔ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ آج کی اس نشست میں صرف ہم حدیث کا لفظی ترجمہ کریں گے، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ایسے کریں گے کہ آپ کو حدیث کی دعا سمجھ میں آ جائے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی۔ بڑی کمال کی دعا ہے، سنیے۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الحق۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں تیرے علم غیب کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں تیرے علم غیب کا واسطہ، تیری بارگاہ میں مخلوق پر جو تیری قدرت اور گرفت ہے، اے اللہ اس قدرت کا واسطہ۔ دو بڑے واسطے اللہ کے نبی دے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ان دو واسطوں سے مانگ کیا رہے ہیں؟ احینی ما علمت الحیات خیر لی، کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں یہ بات ہے کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، جب تک تو جانے کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ دعا امت کے لیے تعلیم بھی ہے کہ یوں دعا کریں۔ نبی علیہ السلام کی دعا کو منوان یاد کیا کریں۔ آج ایک اور فتنہ ہے، نبی علیہ السلام کی منقول دعاؤں کو چھوڑا جا رہا ہے اور اپنے بزرگوں اور مرشدوں کی بنائی ہوئی دعاؤں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ان میں وہ برکتیں نہیں، چاہے وہ اگر ان کے معنی ٹھیک ہوں، برکت نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں ہے۔ سنیے۔ وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي۔ اے اللہ، جب تیرے علم میں میری وفات بہتر ہو تو اس وقت مجھے فوت کر دینا، مجھے موت دے دینا جب تو جانے کہ موت میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے زندہ رکھنا جب تک تو جانے کہ زندگی میرے لیے اس وقت تک بہتر ہے، اس وقت تک مجھے زندگی دینا۔ کیا کمال کی دعا ہے۔ آگے دعا دیکھیں۔ اللہم انی اسألک خشیتک۔ یا اللہ، میں تجھ سے تیری خشیت کا سوالی ہوں۔ خشیت، خوف، جس کے ساتھ محبت کا پہلو بھی ہو، تعظیم کا بھی پہلو ہو، اسے خشیت کہتے ہیں۔ خوف اور خشیت میں بنیادی فرق یہ بیان کیا جاتا ہے۔ خشیت میں وہ خوف، خشیت وہ خوف جس میں محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو۔ بندہ محبت کی وجہ سے بھی تو ڈرتا ہے نا، کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے، یا اللہ میں تجھ سے تیری خشیت کا طلبگار ہوں، کہ میرے دل میں تیری محبت ہو، تعظیم ہو، اور اس محبت اور تعظیم کی وجہ سے میں تجھ سے خوف کھاؤں، کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ خشیت، اللہ میں اس خشیت کا طلبگار ہوں۔ کس حالت میں؟ فی الغیب والشہادہ۔ اللہ اکبر۔ تنہائی میں بھی، سنگت میں بھی، محفل میں بھی، لوگوں کے مجمع میں بھی، فی الغیب تنہائی میں۔ سمجھ آئی؟ اور تنہائی میں گناہ سے بچنا، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، دامنگیر ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے جو اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ تنہائی کا خوف آج کی سوشل میڈیا کے دور میں عنقا ہوتی جا رہی ہے۔ باہر ہم فرشتے بنے ہوتے ہیں، اور اندر ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہوئے وہ کرتوت دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی ہم سے شرما جائے۔ کیا کمال کی دعا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری خشیت کا، خوف کا، جس میں محبت کا پہلو بھی ہو، تعظیم کا پہلو بھی، میں تجھ سے ایسے خوف کا طلبگار ہوں کہ میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہو۔ فی الغیبی، تنہائی میں بھی میں تجھ سے ڈروں، والشہادہ، لوگوں کی سنگت ہو اس وقت بھی میں تجھ سے ڈروں، لوگوں کی محفل میں بھی مجھے تیرا خوف دامن گیر ہو، اور میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوں،
تب بھی تیرا خوف، تیری خشیت دامنگیر ہو۔ اللہ اکبر۔ سنیے آگے دعا، کیا کمال کی دعا ہے یہ۔ ویسے ایمانداری کی بات بتاؤں، مجھے خود یہ دعا یاد نہیں ہے پوری۔ اب میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں اس دعا کو اچھی طرح یاد کروں گا، آپ کو بھی کہتا ہوں اس دعا کو یاد کیجیے گا۔ سمجھ آئی؟ ہمارا تعلق ان پیروں سے نہیں ہے جو اب مریدین کے سامنے اپنے آپ کو پیر کامل بتاتے ہیں، ہم میں تو کوئی خطا ہے ہی نہیں ہے، لہذا مریدین چکنا رہیں، ہماری کوئی غلطی نکالنے کی کوشش کرے تو تم نے ہمیں معصوم عن الخطا ثابت کرنا ہے۔ ہمارا تعلق اس قبیلے سے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارا تعلق اس قبیلے سے نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اللہ کے نبی صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، باہر سے آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا نبی کون ہے، امتی کون ہے، حالانکہ صحابہ ادب بادب بیٹھے ہوتے تھے۔ اور یہاں کیا حالت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں اصل پیروں کی نفی نہیں کرتا، پیروں کے روپ میں جو بھیڑیے ہیں نا، وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے خدا بنے بیٹھے ہوتے ہیں، مریدین گویا وہ ان کا طواف کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی اہل تصوف کی خرافات پر، اور نیچے آنے والے کمنٹس کو میں نے بھی کچھ پڑھا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خطہ اتنا خراب ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیت کی، اللہ سے مانگا ہے کہ اہل تصوف کی جو خرافات ہیں اس کا پوسٹ مارٹم تسلسل کے ساتھ ضرور کریں گے انشاءاللہ ہم، اللہ توفیق سے نوازے۔ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، اے اللہ میں تجھ سے کلمہ حق کا بولنے کی توفیق مانگتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں حق کا بولوں۔ کس حالت میں؟ فی الرضا، خوشی کی حالت میں بھی، والغضب، ناخوشی کی حالت میں بھی، خوشی ہو کہ ناخوشی ہو، رضامندی کی حالت ہو یا ناراضگی ہو، غضب ہو، دونوں حالتوں میں صرف کلمہ حق بولنے کی توفیق اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اچھا، اس کی جو یہ دعا ہے خوشی ناخوشی، اس کا ایک ہی پہلو سمجھا جاتا ہے، بندہ خود خوش ہو تو کلمہ حق بولے، خود ناراض ہو غصے میں ہو پھر بھی کلمہ حق بولے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس دعا کا دوسرا مفہوم بھی ہے جو عام طور پر اہل علم سے بھی اوجھل رہتا ہے، وہ یہ ہے کوئی مجھ سے ناخوش ہو میں پھر بھی کلمہ حق بولوں، کوئی مجھ سے خوش ہو میں پھر بھی کلمہ حق بولوں، یا اللہ مجھے یہ توفیق دے، میں خود خوش ہوں پھر بھی کلمہ حق بولوں، میں خود ناراض ہوں پھر بھی میں کلمہ حق بولوں، یا اللہ اس کی بھی مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ ہے پھر رضا اور غضب میں، رضا میں راضی ہوں یا مرضی ہوں، والغضب میں غاضب ہوں یا مغضوب علیہ ہوں، راضی ہوں یا مرضی عنہ ہوں، غاضب ہوں یا مغضوب علیہ ہوں، دونوں صورتوں میں اے اللہ میں تجھ سے کلمہ حق کہنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، اے اللہ میں تجھ سے میانہ روی کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے میانہ روی، اعتدال کی دولت نصیب فرما، فی الغنا مالداری کی حالت میں بھی، والفقر اور فقیری میں بھی، تنگ دستی ہو یا امیری ہو، دونوں صورتوں میں اے اللہ مجھے میانہ روی کی توفیق عطا فرما۔ یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، رحمان کے بندوں کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل کرتے ہیں اور نہ ہی حد سے تجاوز کرتے ہیں، یہ وہی القصد، میانہ روی۔ اب امیری میں میانہ روی کیا ہے؟ غلط جگہ خرچ نہ کرنا اور صحیح جگہ بھی حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اور تنگ دستی میں میانہ روی کیا ہے؟ کہ بندے کے ہاتھ تھوڑا سا تنگ ہو جائے تو بالکل خود کو بھی بھوکا رکھے، بچوں کو بھی بھوکا ننگا رکھے، جو ہے وہ بھی خرچ نہ کرے، یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے تنگ دستی آ جاتی ہے، لیکن اپنی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے جو اس حدود کے اندر آپ سے ممکن ہے وہ خود پر بھی خرچ کریں، اور جن کا نان و نفقہ آپ کے ذمے ہے، بیوی بچے، ان پر بھی خرچ کریں۔ یہ ہے تنگ دستی میں بھی میانہ روی اور مالداری میں بھی میانہ روی۔ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا
لا ینفد، اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہوں۔ محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا صرف جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو ختم نہ ہوں، لیکن میں جسارت کر رہا ہوں نہ، یہ دنیا کے لیے بھی ہے۔ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ یعنی لا یزول، یا اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو میری زندگی سے ختم نہ ہو۔ تو نے مجھے یا اللہ اگر امیری کی دولت دی ہے خیر کے ساتھ، یہ ختم نہ ہو۔ یا اللہ تو نے مجھے اخلاق کی دولت دی، اخلاق کی نعمت دی ہے، یہ اخلاق مجھ سے ختم نہ ہو۔ یا اللہ تو نے مجھے اچھے ہمسائے دیے ہیں، یا اللہ یہ نعمت ختم نہ ہو۔ یا اللہ تو نے مجھے اچھا معاشرہ دیا ہے، یا اللہ مجھ سے یہ نعمت ختم نہ ہو۔ یا اللہ تو نے مجھے ایک اچھا منصب دیا ہے، یا اللہ اس منصب کی نعمت میری زندگی میں مجھ سے ختم نہ ہو۔ جناب یہ صرف جنت کی نعمتوں کے لیے نہیں، اس دنیا کی نعمتوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی بعض دعاؤں کو یا ارشادات کو اپنے مزاج کے مطابق محدود کرنا یہ بہرحال انصاف نہیں ہے، سمجھ آئی؟ جب لا ینفد ہے تو فی الدنیا والآخرہ دونوں رکھ کر تشریح کریں تو مزہ کیوں نہ آئے؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے تو میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا جی، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لا تنقطع، یا اللہ میں تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا طلبگار ہوں، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو منقطع نہ ہو، جس میں انقطاع نہ آئے، جس کا تسلسل نہ ٹوٹے، جو ختم نہ ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عبادات آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، تو عبادات ہماری زندگی سے ختم نہ ہو۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، تو اولاد بھی ختم نہ ہو، بلکہ قیامت تک ہماری نیک اولاد کا تسلسل چلتا رہے۔ جو بھی نعمت ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، یا اللہ وہ ختم نہ ہو، یہاں بھی آخرت میں بھی، دونوں جگہ کا سوال ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر عمومیت پیدا کریں بھائی، مزہ آتا ہے۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اے اللہ میں تجھ سے طلبگار ہوں تیری رضامندی کا تیرے فیصلے کے بعد، جسے ہم کہتے ہیں رضا بقضا کہہ دیتے ہیں ہم اپنے یہاں اردو محاورے میں، رضا بعد القضاء۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کی وجہ سے مجھے تکلیف اٹھانی پڑی، تو اب اس پہ راضی ہو جائیں۔ شور شرابہ کرنے سے، چون چراں کرنے سے، بے صبر ہونے سے نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت بندہ صبر کرے، بعد میں صبر تو آ جاتا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، ایسے چیخے چلائے، آسمان سے جا کے ٹکرائے، زمین پھٹے تو آپ اندر چلے جائیں، 2 دن بعد صبر آ جائے گا۔ تو بھائی یہ صبر پہلے ہی دن کرنے کی کوشش کرے۔ میری اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنی ایفیلیشن تھی، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی آج بھی میں فخر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، میری ایفیلیشن میں کمی نہیں آئی، بڑی ہے۔ لیکن اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلا صدمہ مجھے کیا کہتے ہیں، میری زندگی میں اتنا بڑا صدمہ نہیں آیا تھا، میرے والد دنیا سے چلے گئے، وہ یہ نعمت چلی گئی۔ اللہ نے مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائی، اور یوں توفیق عطا فرمائی کہ میں نے اپنی والدہ کو میں نے اپنی والدہ کو اپنے باپ کی وفات کی خبر دی ہے، جبکہ میں اپنی زندگی میں سمجھتا تھا یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک بھی ادھر ادھر ہو جائے تو شاید میرا دل پھٹ جائے، میرا جگر پھٹ جائے، میں مر جاؤں۔ لیکن اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی۔ اسی طرح میری ماں نے میرے ہاتھوں میں جان دی، الحمدللہ میری ماں نے میرے ہاتھوں میں جان دی ہے۔ اللہ نے مجھے اس وقت بھی صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ کی قضا پہ راضی ہوں، میں راضی نہ ہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ اے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، لیکن بہرحال تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پہ اللہ اجر بھی دیتے ہیں۔ ویسے بھی یہ جدائی بڑی عارضی ہے، اور مجھے تو قبر کی دعا باپ کے مرنے کے بعد سمجھ آئی، جو ہم قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم خلف ونحن انشاء اللہ بکم للاحقون۔ آپ ہم سے آگے چلے گئے، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور ملیں گے۔ یہ کبھی مجھے دعا سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن باپ کی قبر پہ، آج ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، مجھے یہ دعا سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے دعا نہیں ہے، یہ اپنے لیے تسلی بھی ہوتی ہے کہ یہ ماں باپ اور اولاد میں جو ایک موت کی وجہ سے جدائی آئی، یہ بڑی عارضی ہے۔ انشاءاللہ موت کے بعد اعلیٰ علیین میں انشاءاللہ اچھی ملاقات ہوگی۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی ناظرین، اللہ کا فیصلہ ہو جائے اور وہ فیصلہ گراں بن کے میرے اوپر پہاڑ بن کے گرے، اس پر رضا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ابھی اللہ کا فیصلہ آیا نہیں، بندہ نیت کرتا ہے
کہ خدا نخواستہ اللہ کا کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جو مجھ پر پہاڑ بن کے گرے، تو انشاءاللہ میں رضامندی اور صبر کا مظاہرہ کروں گا. یہ بالقوہ اور بات ہے. بندے کے اندر ایک پوٹینشل ہوتی ہے من جانب اللہ، لیکن اللہ کا فیصلہ آ جائے اس کے بعد صبر کرنا، یہ ایمان کی دلیل ہے. یہ ہے بالفعل اللہ کے نبی یہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تیرا کوئی ایسا فیصلہ ہے جو مجھ پر گراں بن کے گرے تو یا اللہ اس پر مجھے رضامندی کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے یہاں مصیبت مانگی نہیں ہے، یہاں یہ کہ اگر کوئی ایسی مصیبت آ جائے، تیرا فیصلہ آ جائے جو مجھ پر گراں گزرے تو مجھے اس پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرما. کیا نبی علیہ السلام کے بیٹے فوت نہیں ہوئے؟ جتنی نرینہ اولاد ہے سارے فوت ہو گئے. تو یہ ہے اسألک الرضا بعد القضاء. اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو یہ جملہ سمجھا دیا. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. یا اللہ میں تجھ سے زندگی کی ٹھنڈک کا طلبگار ہوں موت کے بعد. موت کے بعد یا اللہ مجھے زندگی کی ٹھنڈک عطا فرما. برد اصل میں ٹھنڈک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ محدثین کو دیکھیں وہ الراحہ السہولہ سے اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن میری دانش میں یہاں جو ٹھنڈک کا لفظ ہے نا، یہ بالکل صحرائی زندگی کے مطابق ہے. صحرائی زندگی گرم زندگی ہوتی ہے. اس گرم زندگی میں جو ٹھنڈ والی چیز ہوتی ہے نا، اس سے بندے کو ویسے ہی تخیلات میں بھی بندے کو سرور ملتا ہے. ٹھنڈک صحرائی زندگی میں ٹھنڈک کا تصور کریں ہی سرور ملتا ہے. تو اس صحرائی زندگی کی وجہ سے یہ برد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. ذالکما مما علمنی ربی واسألک برد العیش بعد الموت. یا اللہ موت کے بعد میں تجھ سے زندگی کی ٹھنڈک کا طلبگار ہوں. تو وہ ٹھنڈک یہی ہوگی کہ یہ نہیں کہ بندہ موت کے بعد ٹھنڈک میں کیا کہتے ہیں ٹھٹرنے لگ جائے، ایسی بات نہیں ہے. جو ایسے ایک صحرائی بندہ ٹھنڈک کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ ایسی ٹھنڈک کا طلبگار نہیں ہوتا جو سیاچن گلیشیئر میں ہوتی ہے، وہ راحت والی ٹھنڈک کا طلبگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے محدثین یا الراحہ السہولہ سے اس کی تشریح کرتے ہیں. لیکن میرے نزدیک میں نے آپ کو بتایا برد کا لفظ آیا ہی اسی وجہ سے ہے کہ مکہ مدینے کی زندگی صحرائی زندگی ہے، گرم زندگی ہے. اس میں ٹھنڈک کا لفظ ہی ٹھنڈک دے دیتا ہے، اس لیے اس زندگی کے مطابق یہ ٹھنڈک کے لفظ کا استعمال ہے. واللہ اعلم. ذالکما مما علمنی ربی واسألک لذۃ النظر الی وجہک. اے اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا طلبگار ہوں. یا اللہ میں تیرے چہرے، قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ ہم اللہ کا دیدار کریں گے، دیدار الہی برحق ہے. اے اللہ میں تیرے چہرے کی دیدار کی لذت کا طلبگار ہوں. دیکھیں نا یہ لذت کا اضافہ ہے، ورنہ دیدار کے اندر ہے ہی لذت. کہ اللہ مجھے اپنے چہرے کی دیدار کی لذت عطا فرما، وہ ہوگی جنت کی زندگی میں. والشوق الی لقائک. یا اللہ میں تجھ سے تیری ملاقات کے شوق کا طلبگار ہوں کہ میرے اندر تجھ سے ملاقات کا شوق تڑپتا رہے، بیدار رہے، جاگتا رہے. کیا بات ہے. یہ ہے عشق و محبت کی دنیا. بعض لوگ عشق کا لفظ کہتے ہیں استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے اس لیے میں استعمال کرتا ہوں. والشوق الی لقائک. اور پھر آگے حدیث کے الفاظ مختلف ہیں. ایک نسخے میں ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی مصیبت سے جو نقصان دے اور ایسی آزمائش سے جو گمراہ کر دے. یہ تو بڑا آسان ترجمہ ہے، لیکن جو ایک نسخہ ہے اس میں لفظ ہیں وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ. یا اللہ میں تجھ سے تیری ملاقات کے شوق کا طلبگار ہوں. کس حالت میں؟ اس حالت میں کہ کوئی نقصان دینے والی مصیبت بھی نہ ہو اور گمراہ کرنے والی کوئی آزمائش بھی نہ ہو. یہ دونوں چیزیں نہ ہوں. خالص صرف تیری محبت کی وجہ سے مجھے تیری ملاقات کا شوق. بس ایک بندہ ہوتا ہے کہ اس کی گمراہی کے چانس ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میں زندہ رہا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. وہ ڈر کے مارے اللہ سے موت طلب کرتا ہے. یا اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لے، اگر اس فتنے نے مجھے گمراہ کرنا ہے تو مجھے اپنے پاس اٹھا لے. ایک کئی دفعہ مصیبت ہوتی ہے، مصیبت کو دیکھتے ہوئے اہل دنیا جو ہیں وہ موت طلب کرتے ہیں. جیسے عام لوگ بھی کہتے ہیں یا اللہ بس مجھے موت دے دے. یہ کئی دفعہ نیک لوگ بھی کہہ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، انشاءاللہ کل ہم اس کی تشریح کریں گے. تو یہاں جو اللہ سے ملاقات کا شوق مانگا گیا ہے نا،
یا اللہ مجھے اپنی ملاقات کا یوں شوق عطا فرما صرف تیری ذات کی وجہ سے شوق ہو، نہ مجھے کوئی مصیبت دامن گیر ہو جس کی وجہ سے میں موت چاہتا ہوں یا تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں، نہ کوئی ایسا فتنہ دامن گیر ہو جو مجھے گمراہ کرے اس کی وجہ سے میں تیری ملاقات کا شوق چاہتا ہوں۔ یہ دونوں حالتوں کو ایک طرف رہتے ہوئے خالص تیری ذات کی وجہ سے تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ اس کی مزید تشریح ہم کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم زیننا بزینت الایمان، اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما، ایمان کی زینت عقیدہ اعمال صالحہ، وجعلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ ہمیں رہنما بنا، ہم دوسروں کو ہدایت دیں، اور ہمیں خود بھی ہدایت یافتہ بنا کہ ہمارے اندر خود سے ہدایت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حدیث کی تشریح آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہوگی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا